السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ قدر کا دوسرا حصہ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ کل اس کا ترجمہ اور تعارف بیان ہوا تھا، وقت کی کمی کے باعث آدھا ہی بیان کر سکی تفسیر کے مطابق، اس لیے آج ہم کا حصہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ کہ بات ہو رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب یہ آخری عشرہ یعنی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنا تہبند کس کر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل عیال کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کا ارشاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مجاہدہ اس آخری عشرہ میں فرماتے کسی دوسرے وقت میں ایسا مجاہدہ نہ کرتے۔ اس آخری عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی بیٹھا کرتے اور یہ معمول آخر تک جاری رہا، اپنے غلاموں کو بھی اعتکاف بیٹھنے کی ترغیب دلاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امہات المومنین بھی اپنے آقا کی اس سنت پر پابندی سے عمل کیا کرتی۔ آیت میں الروح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ ان کے جلالت شان کے پیش نظر خصوصیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ الروح فرشتوں کی ایک صنف ہے جو عام فرشتوں سے زیادہ لطیف ہے، جس طرح ہم فرشتوں کو نہیں دے سکتے، عام فرشتے اس صنف کو اس کی حد درجہ لطافت کے باعث نہیں دیکھ سکتے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ الروح کا معنی رحمت ہے، یعنی فرشتوں کا وہ گروہ جو جبرائیل کی قیادت میں اس رات زمین پر اترتا ہے، اپنے ساتھ رحمت خداوندی کے بے انداز خزانے لے کر آتا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق یعنی فرشتوں کا یہ نزول از خود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور اس کے مشارق و مغارب کا چکر لگاؤ، یعنی مشرق سے مغرب تک، یعنی زمین کے چاروں کونوں ہر جگہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں آپ لوگ چکر نہ لگائیں، یعنی فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ چکر لگائیں۔ جہاں کہیں میرے محبوب کا کوئی امتی میرے ذکر کی شمع روشن کر کے بیٹھا ہے، اس کے پاس پہنچو اور اس کو ہماری طرف سے نوید رحمت سناؤ کہ اس سے مصافحہ یعنی سلام بھی کرو، ہاتھ ملاؤ، مصافحہ کرو اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو۔ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اور اس کے طفیل، کیا شان ہے اس کے غلاموں کی۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اس مقام پر لکھتے ہیں، یعنی جس کا ترجمہ ہے کہ آسمان سے رات فرشتے اترتے ہیں اور علیین سے روحیں نازل ہوتی ہیں تاکہ باکمال انسانوں کے ساتھ ملاقات کریں اور ان کے اعمال کے انوار سے روشنی حاصل کریں اور اپنے محبوب اور معبود کی محبت کا جو جذبہ ان کے سینوں میں جوش مار رہا ہے اس کے لذت سے بہرہ ور ہوں۔ اگلی آیت کے مطابق علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کل امر سے وہ تمام کام مراد ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 1 سال تک فیصلہ کر دیا ہے، یعنی یہ رات امن اور سلامتی کی رات ہے۔ نفس اور شیطان کے وسوسہ اندازیاں عابدوں کو پریشان نہیں کرتی، بڑی جمعیت خاطر کی ساتھ وہ اپنے رب سے لگا رہتے ہیں اور اس کے ذکر سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور یہ روح پرور ایمان افروز کیفیت رات بھر صبح کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے۔ بعض علماء نے اس کا مفہوم یہ بھی بتایا کہ ملائکہ اور روح دوران شب پر جمی مومنہ سلامتی گوند، یعنی یہ فارسی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی فرشتوں کے زمین پر اترنے کے بیان کے بعد اب ان کی ملاقات کی کیفیت ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ اس رات کو تمام اہل ایمان کو سلام پیش کرتے ہیں اور اہل کمال سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی کہ جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول کی جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بڑی سرگرمی سے اس رات کی تلاش کرے، غفلت اور کاہلی سے کام نہ لے، ذوق و شوق سے رمضان کے آخری عشرہ کی 5 تاک راتوں کو بیدار رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزارے۔ اور ہمیں بھی اپنے دل میں تہیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر پہلے ہم نہیں کر سکے تو انشاءاللہ آج کے بعد اس ترجمہ تفسیر کے بعد اس جاننے کے بعد یعنی اس رات کی فضیلت جاننے کے بعد ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اس رات یعنی کہ آخری عشرہ کی جو تاک راتیں ہیں ان میں انشاءاللہ لازمی جاگیں گے اور رات بھر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کریں گے۔
اور دعائیں مانگیں گے۔ جب دعا مانگیں تو ایسے جامعہ دعا مانگیں کہ پھر کوئی خسرت باقی نہ رہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لیلۃ القدر نصیب ہو تو کیا دعا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف انی، اے اللہ تعالیٰ تو بہت درگزر فرمانے والا ہے، تو درگزر کو بہت پسند کرتا ہے، میرے گناہوں سے بھی درگزر فرما دے۔ اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کے لیے قیام کرتا ہے، یعنی جاگتا ہے، اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صرف جاگتا ہی نہیں، عبادت بھی کرتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایسے کام بھی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوں۔ اس لیے اس رات کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی بزرگان دین جو ہیں وہ تاکید کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تاکید کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی کی طلبگاری کی بھی وہ تلقین کرتے ہیں۔ یعنی اگر جس رات ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو ہر عمل کا بدلہ یعنی کہ 70,000 سالوں سے بہتر بتایا گیا ہے۔ اس سے تو مراد پھر یہی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب اجر بھی 70,000 سال کی راتوں سے زیادہ ہوگا۔ اسی لیے اس رات کو اگر ہم کوئی صدقہ کریں گے تو وہ بھی اسی طرح دگنا چگنا یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں بڑھا کر قبول فرمایا جائے گا اور دعائیں بھی قبول فرمائی جائیں گی۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان وإلی یوم الدین۔ تو یہ تھا ترجمہ اور تفسیر یعنی سورہ قدر کا دوسرے حصہ بھی آج مکمل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اگلی صورت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔